السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکیں۔ زرغام نے تشویشناک نظروں سے منجر کو گھورا۔ کچھ منہ سے پھوٹو، ملک شاور اور سلطان دمشق میں کیا معاملہ طے پایا ہے؟ منجر نے مؤدب انداز سے کہا، محترم وزیراعظم، میں نے اپنے کانوں سے تو نہیں سنا ان دونوں کے درمیان کیا معاملہ طے پایا ہے، لیکن میں نے دمشق کے کہوہ خانے میں لوگوں کی باتیں اپنے کانوں سے ضرور سنی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ملک شاور سلطان سے درخواستیں کر رہا ہے، اس کی فی الفور مدد کی جائے، لیکن سلطان نے تاحال اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ زرغام کی پریشانی دیدنی تھی، اس نے بے تابی سے استفسار کیا، اس کے علاوہ تم نے اور کیا سنا ہے؟ منجر نے کہا، حضور والا لوگوں کا اندازہ ہے سلطان نے مدد کرنے سے انکار کر دیا، لیکن اس کے امراء ملک شاور کی مدد کرنے کے حق میں ہیں۔ زرغام نے چبھے ہوئے لہجے میں کہا، یہ اندازہ لوگوں کا ہے یا تمہارا؟ منجر ہوا کا رخ بھانپ چکا تھا، لہذا وہ گویا ہوا، وزارت مآب میرے خیال میں سلطان ملک شاور جیسے غدار کی مدد کرنے سے اجتناب کرے گا۔ زرغام بڑبڑایا، اگر ملک شاور کو مدد ملنے کی آس نہیں تو اس نے وہاں ڈیرے کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ منجر کے منہ سے بے ساختہ نکلا، یہ بات واقعی سوچنے والی ہے۔ زرغام عالم تیش میں بولا، یہ تمہارے نہیں بلکہ میرے سوچنے والی بات ہے، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ جاسوس رخصت ہو چکا، زرغام کا آرام سکون بھی رخصت ہو چکا۔ زرغام نے فی الفور گروہ برقیہ کا اجلاس منعقد کیا۔ ایک طویل اجلاس تھا جو مسلسل 2 دن تک جاری رہا۔ اب گروہ برقیہ کی گردن بھی شکنجے میں آ چکی تھی اور انہیں اپنی بربادی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ زرغام کی حالت دیدنی تھی، اسے سب سے زیادہ پریشانی لاحق تھی، وہ رہ رہ کر پچھتا رہا تھا۔ اس نے خواہ مخواہ شاہ یروشلم کے ساتھ اپنے تعلقات میں بگاڑ پیدا کیا۔ وہ سوچ رہا تھا اگر ملک شاور دمشق سے فوجی امداد حاصل کر کے مصر پر حملہ آور ہوتا ہے تو وہ شاہ یروشلم سے کس منہ سے مدد مانگے گا؟ وہ دن کے اجلاس میں کافی غور و غوض کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا، شاہ یروشلم سے فی الفور رابطہ کیا جائے، اس طرح بھی ممکن ہو سکے شاہ یروشلم کے ساتھ دوبارہ تعلقات بحال کیے جائیں۔ فیصلہ تو ہو گیا، شاہ یروشلم سے ہر قیمت پر تعلقات بحال کرنے ہیں، لیکن بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے؟ زرغام نے اس کی سفارشی وفد کی اس حد توہین کی تھی، اس سے ملنا بھی گوارا نہ کیا تھا۔ وہ ذلیل و خوار ہو کر وطن واپس چلا گیا تھا، اس لیے وہ براہ راست شاہ یروشلم سے مذاکرات نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے ساتھ دونوں بھائیوں نے میدان جنگ میں شاہ یروشلم کے سفارتکار کو کھری کھری سنائی تھی، لہذا وہ بھی شاہ یروشلم کے پاس جانے کے نام سے بدھکتے تھے، لیکن بالآخر قرہ فعال فخر الدین حمام کے نام نکلا۔ زرغام نے حکم دیا اس کا بھائی فخر الدین حمام یروشلم جائے وزارت مآب کا نمائندہ بن کر۔ فخر الدین حمام 50 گھوڑا سواروں کی میت میں فٹافٹ یروشلم جا پہنچا۔ شاہ یروشلم کو ہنوز وہ ناروا سلوک یاد تھا جو مصر کے وزیراعظم نے یروشلم کے سفارتی وفد کے ساتھ روا رکھا تھا، اس لیے وہ پہلے اس کے بدلے چکانا چاہتا تھا۔ مزید برآں اس کے منجر نے یہ اطلاع دے چکے تھے، ملک شاور نے دمشق کا رخ کیا ہے، دمشق کے سلطان سے فوجی امداد کے اصول کی صحیح کر رہا ہے۔ اس کے منجر نے یہ اطلاع بھی دی سلطان اس کے ساتھ تعاون کرنے پر تیار نہیں، لہذا شاہ یروشلم نے سکھ کا سانس لیا۔ دمشق کی جانب سے وہ جس خطرے کو بھانپ رہا تھا، ان حالات میں خطرہ اب ٹل چکا تھا، وہ اس حقیقت کی وجہ سے مطمئن دکھائی دیتا تھا، دمشق اور مصر کے درمیان یروشلم کا علاقہ پڑتا تھا، اگر سلطان دمشق پر لشکر کشی کرتا ہے تو شاہ یروشلم ضرور اس کی مدد کرے گا، وہ مصری لشکر کو جنگ میں الجھا سکتا تھا، لہذا اس نے سکھ کا سانس لیا۔ ان حالات میں سلطان دمشق ملک شاور کے ساتھ فوجی تعاون ہرگز نہیں کرے گا۔ شاہ یروشلم نے فخر الدین کے ساتھ وہی وتیرہ اختیار کیا جو زرغام نے اس کے سفارتی وفد کے ساتھ اختیار کیا تھا۔ فخر الدین نے یروشلم پہنچنے کے بعد شاہ سے بازیابی کی درخواست کی، اس کے جواب میں شاہ نے کہا وہ اپنی مصریات میں الجھا ہوا ہے، لہذا فخر الدین کو کم از کم 1 ہفتہ انتظار کرے۔ شاہ یروشلم کا جواب سن کر فخر الدین کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، اس پر ایک لمحہ بھاری تھا، وہ کیسے 1 ہفتے تک اپنی طلبی کا انتظار کر سکتا تھا، لہذا اس نے دوبارہ درخواست کی، جواب میں وہی انتظار کی زنجیر اس کے پاؤں میں پہنا دے گی۔ تیسری بار فخر الدین نے ایک تحریری درخواست کی جس میں ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنی آمد کا مقصد کا اظہار کیا گیا تھا،
لیکن شاہ یروشلم ٹس سے مس نہ ہوا۔ بالآخر فخر الدین نے چند امراء کی خوشامد کرتے ہوئے شاہ یروشلم کے دربار میں حاضری کی اجازت حاصل کر لی۔ شاہ یروشلم اس کے ساتھ بے رخی اور تندہی کے ساتھ پیش آیا۔ شاہ یروشلم نے گرجتے ہوئے استفسار کیا، فخر الدین اپنی آمد کا مدعا بیان کرو۔ فخر الدین نے منمناتے ہوئے جواب دیا، شاہ عالی مقام، میرے تحریری درخواست میں میری آمد کے مدعے کی جانب واضح اشارہ موجود ہے۔ شاہ یروشلم تلخی کے ساتھ اس کی قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، فخر الدین ذہن میں رکھو، تم شاہ یروشلم کے دربار میں ہو، ہم تمہارے کسی اشارے کو سمجھنے سے اپنا قیمتی وقت ضائع نہیں کر سکتے۔ کھل کر بیان کرو، تم کیا درخواست کرنا چاہتے ہو؟ فخر الدین نے سر جھکاتے ہوئے انکساری کے ساتھ عرض کی، حضور والا سلطنت مصر اس وقت موت اور زندگی کی کشمکش میں سے دوچار ہے۔ اگر حضور والا نے مصر کے وزیر اعظم کے ساتھ فوجی حوالت سے دست تعاون دراز نہ کیا تو مصر کی آزادی خود مختاری خطرے کا شکار ہو جائے گی، اور یہ خدشہ موجود ہے۔ ملک شاور سلطان دمشق کے فوجی تعاون کے بلبوتے پر مصر پر اپنا تسلط قائم کرے اور مصر کے گلے میں ہمیشہ کے لیے سلطان دمشق کی غلامی کا طوق پڑ جائے۔ تمہارا وزیر اعظم اس وقت خطرے سے کیوں محسوس نہ کر سکا جب ہمارا سفارتی وفد خراج کی وصولی کے لیے اس سے ملاقات کرنے گیا تھا اور اس نے اس قدر خودسری روحانیت کا مظاہرہ کیا؟ اس سے ملاقات کرنا تو کجا، اسے دارالوزارت میں قدم رکھنے کی بھی اجازت نہ دی تھی۔ فخر الدین حمام کی گردن مزید جھکی، اس کے لہجے میں مزید عاجزی اور مسکینی در آئی۔ شاہ یروشلم کا فرمان درست ہے، زیادہ مصر اپنی غلطی پر نادم اور شرمندہ ہیں، اپنے رویے کی معذرت خواہ بھی ہیں۔ شاہ یروشلم اپنے لہجے کی تندہی تیزی برقرار رکھتے ہوئے کہا، خراج کے سلسلے میں وزیر اعظم مصر نے کیا کہا؟ فخر الدین نے جھٹ پٹ جواب دیا، عالی جا میں خراج کی رقم اپنے ہمراہ لایا ہوں۔ وزیر اعظم نے یہ پیشکش کی ہے، حضور والا اس وقت مشکل کی گھڑی میں ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں، آئندہ خراج کی رقم 1.5 گنا کر دی جائے گی۔ شاہ یروشلم نے حکم صادر کیا، خراج کی رقم شاہی خزانے میں جمع کرا دی جائے۔ وزیر اعظم مصر کی پیشکش پر غور و غوض کرنے کے بعد تمہیں بتا دیا جائے گا۔ اس کے بعد شاہ یروشلم نے دربار برخاست کر دیا، خود اٹھ کر محل کی راہ لی۔ جب فخر الدین حمام کھڑا منہ تکتا رہ گیا، فخر الدین نے شاہی حکم کے مطابق رقم شاہی خزانے میں جمع کرا دی، خود انتظار کی گھڑیاں گننے لگا جو طویل سے طویل تر ہوتی چلی، حتیٰ کہ 2 ہفتے بیت گئے۔ اس طرح اس نے کئی امراء اور سرداروں سے درخواست کی اسے شاہ یروشلم کے حضور پیش کیا جائے، لیکن کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ فخر الدین ہنوز انتظار کی سولی پر لٹکا ہوا تھا۔ یروشلم ایک افواہ کی زد میں آ گیا۔ سلطان دمشق نے عیسائی علاقوں پر یلغار کر دی ہے۔ یروشلم میں اضطراب، بے چینی دیدنی تھی، افراتفری کا عالم تھا۔ شاہ یروشلم نے فوراً کارروائی کرتے ہوئے ایک لشکر اپنے شمالی علاقہ جات کے دفاع کے لیے روانہ کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور افواہ نے جنم لیا۔ سلطان دمشق کے لشکر نے طوفانی پیش قدمی کرتے ہوئے صحرا کو عبور کر لیا ہے اور اب وہ مصر کی سرحد سے دور نہیں۔ سلطان نور الدین زنگی اپنے دربار خاص میں جلوہ افروز تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے دربار خاص اس لیے منعقد کیا تھا، اس کے ایک جاسوس نے مصر کے حوالے سے سلطان کو ایک اہم اطلاع باہم پہنچائی تھی۔ یہ جاسوس مصر میں مقبری کے خدمات سر انجام دے رہا تھا۔ دربار میں اسی اطلاع پر غور و غوض کیا جانا تھا۔ دربار میں امراء نوریہ کو طلب کیا گیا تھا۔ یہ تمام امراء سلطان نور الدین زنگی کے دربار سے وابستہ تھے اور انہیں امراء نوریہ کہا جاتا تھا۔ یہ امراء نوریہ 2 اقسام کے لوگوں پر مشتمل تھے۔ اول وہ لوگ جو فن سپاہ گری میں اعلیٰ مہارت کے حامل تھے، ساتھ ساتھ دانش، حکمت و فہم و فراست کے زیور سے بھی آراستہ تھے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو اگرچہ دانش، حکم و فہم و فراست سے عاری تھے، لیکن فن سپاہ گری میں لاجواب مہارت کے حامل تھے اور اس میدان میں اپنا کوئی ثانی نہ رکھتے تھے۔ لوگوں کو ان دونوں گروہوں کے علاوہ ایک تیسرا گروہ ایسے لوگوں پر مشتمل ہوتا تھا جن کا شمار شہر کے معززین میں ہوتا تھا، وہ جو عوام کو اعتماد پر پورا اترتے تھے۔ ان میں فقیہ شہر اور کوتوال شہر وغیرہ شامل ہوتے تھے۔ امراء نوریہ کی اہم معاملات پر مشاورت کے لیے طلب کیا جاتا تھا، لیکن اس مجلس کا نام دینے کے بجائے دربار خاص کا نام دیا جاتا تھا۔ یہ امراء کھل کر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے تھے، لیکن حتمی فیصلہ سلطان ہی کرتا تھا، کیونکہ وہ دور سلطانی اور بادشاہی کا دور تھا۔
بادشاہ کی زبان سے ادا کیا گیا ایک ایک لفظ قانون کا درجہ رکھتا تھا۔ بادشاہ کسی کے صلاح مشورے کا پابند نہ تھا۔ جن ممالک میں خلافت رائج تھی وہاں بھی یہی اصول کار فرما تھا۔ خلیفہ بھی ایک لحاظ سے سلطان یا بادشاہ ہی ہوتا تھا۔ سلطان یا بادشاہ کے انداز ہی کاروبار چلاتے تھے۔ اسلامی دنیا میں بیک وقت دو خلافتیں رائج تھیں، بغداد کی سنی خلافت اور مصر کی شیعہ خلافت جو فاطمی خلافت کے نام سے مشہور تھی۔ یہ دونوں خلافتیں الگ الگ خلیفہ کے ماتحت تھیں، لیکن یہ خلیفہ برائے نام ہی ہوتے تھے۔ بغداد کی خلافت محض بغداد ہی تک محدود ہو کے رہ گئی تھی، جبکہ مصر کی فاطمی خلافت محض کسر خلافت تک ہی محدود تھی۔ ان کا خلیفہ آزد اپنے وزیراعظم کے حکم پر چلتا تھا۔ وزیراعظم کا مسکن دارالوزارت کہلاتا تھا۔ جو وزیراعظم دارالوزارت پر اپنا تسلط جما لیتا وہ مصر کا بے تاج بادشاہ ہوتا تھا۔ اس طرح بغداد کی خلافت اس دور میں سلطان نور الدین زنگی کے زیر سایہ روبہ عمل تھی۔ بغداد کی مساجد میں اسی کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی کے دربار خاص کی کارروائی اپنے جوبن پر تھی۔ امیر الامراء اسد الدین شیر کو اپنے خیالات پیش کرنے کے بعد فارغ ہو چکا تھا۔ سلطان نے اب ایک اور اپنے امیر کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ اس امیر کا نام عین الدولہ باروکی تھا۔ امیر عین الدولہ باروکی نے مؤدب انداز میں سلسلہ کلام کا آغاز کرتے ہوئے کہا، سلطان عالی مقام، اگرچہ مصر کے حالات انتہائی مخدوش ہیں، عدم استحکام کا شکار ہیں، اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ مصری وزیراعظم زرغام اور شاہ یروشلم بادشاہ کو مصر پر اپنا تسلط قائم کرنے کا موقع میسر آ جائے، لیکن مصر کے معزول وزیراعظم ملک شاور جو اس وقت شاہی مہمان کی حیثیت سے مقیم ہیں، ہمیں ان کی مدد کی درخواست قبول کرنے سے قبل یہ یقین دہانی حاصل کرنا ہوگی ہمارا امدادی لشکر بغیر خوبی مصر تک رسائی حاصل کرے اور رستے میں عیسائیوں سے کوئی مارکہ آرائی نہ ہو۔ امیر سیف الدین مستوب حقاری نے بھی عین الدولہ سے ملتے جلتے خیالات کا اظہار کیا۔ اس کا کہنا تھا، سلطان معظم، اگرچہ مصر کا معاملہ فی الفور امداد درکار رکھتا ہے، لیکن یروشلم سے جنگ کا خطرہ مول لینا بھی سود مند ثابت نہیں ہو سکتا۔ کچھ دیگر عمراء نے بھی اپنی رائے پیش کی، لیکن انہوں نے بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں مصر پر لشکر کشی کی مخالفت ہی کی۔ محض فقیہ شہر عیسیٰ حقاری ہی وہ واحد شخص تھا جس نے امیر الامراء اسد الدین شیرکو کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے عرض کیا، تمام جنگی اور سیاسی مسلطوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے میں اس نظریے کا حامی ہوں، مصر جیسی اسلامی سلطنت کو عیسائیوں کے قبضے سے محفوظ رکھنا عین فرض ہے۔ اس معاملے میں خاموشی اختیار کرنا یا مسلطوں کا سہارا لینا میرے نزدیک ایک اسلامی روایت اور زنگی خاندان کے وقار کے منافی ہے۔ اگر مصر جیسا زرخیز علاقہ عیسائیوں کے تسلط میں چلا گیا تو اس کے منفی اثرات سلطنت دمشق پر مرتب ہو سکتے ہیں۔ سلطان نے بے ساختہ کہا، بے شک۔ اس کے بعد سلطان نے اسد الدین شیرکو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، امیر اسد الدین شیرکو، تمہارا اور فقیہ شہر کی رائے آپس میں مطابقت رکھتی ہے۔ فقیہ شہر کی رائے رد کرنے کی ہم جسارت نہیں کر سکتے۔ ملک شاور کو یہ نوید سنا دو، ہم اس کی پیشکش کے عوض اس کی مدد کرنے پر آمادہ ہیں اور لشکر کو تیاری کا حکم دے دیا جائے۔ سلطان کے حکم نے حاضرین کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ سلطان کے حکم سے یہ واضح ہوتا تھا وہ بذات خود مصر جا رہا ہے۔ سب کے سب حیران تھے، کیا سلطان خود مصر جا رہا ہے؟ اور کیا سلطان خود لشکر کی سپہ سالاری کے فرائض سر انجام دیں گے؟ لیکن سلطان سے پوچھنے کی جرت کوئی نہ کر سکا۔ سلطان اپنا حکم صادر کرنے کے بعد محل کے اندر چلا گیا تو اس امر کی نشاندہی تھی، دربار اب برخاست ہو چکا۔ لشکر اپنی تیاریوں میں مصروف تھا۔ تلواروں کی دھاریں تیز کی جا رہی تھی، تیروں کی نوکیں تیکھی کی جا رہی تھی، کیونکہ اس دور کے مقبول ترین ہتھیار تیر اور تلوار ہی تھے۔ ایک سپاہی کے لیے یہ اولین شرط ہوتی تھی، وہ ایک اچھا گھوڑا سوار ہونے کے ساتھ ساتھ مثالی تیر انداز بھی ہو اور تیغ زنی میں بھی مہارت رکھتا ہو۔
شہر میں یہ افواہ گشت کر رہی تھی سلطان جہاد کے لیے نکل رہا ہے۔ اگرچہ محض مخصوص درباریوں کو یہ علم تھا، یہ جنگی تیاریاں مصر روانگی کے زور و شور سے جاری تھیں، لیکن امرائے نوریہ علم ہونے کے باوجود بھی اس افواہ کی تردید یا تصدیق کرنے سے قاصر تھے، کیونکہ سلطان نے عام اعلان کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، اور اس کے حکم عدم موجودگی میں کوئی عام اعلان ممکن نہ تھا۔ جب لشکر کی تیاری ہر انداز سے مکمل ہو گئی، تب وہ سلطان کے معائنے کے لیے میدان میں جمع ہو گیا۔ تب سلطان نے اعلان کیا، ملک خدا کا، سلطان نور الدین زنگی کی، اور حکم سلطان دمشق کا، اسلامی لشکر عیسائیوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے روانہ ہو رہا ہے۔ ہر خاص و عام کو مطلع کیا جاتا ہے۔ جو بھی فن سپاہ گری سے آراستہ ہے، اس کے دل میں جذبہ جہاد موجزن ہے، تو وہ ناظم لشکر کے سامنے پیش ہو کر اپنا نام درج کروائے۔ لشکر کا معائنہ کرنے کے بعد سلطان نے لشکر کو 3 حصوں میں منقسم کرنے کا حکم دیا۔ یہ حکم بھی باعث حیرت تھا، کیونکہ عام حالات میں لشکر 2 حصوں میں منقسم کیا جاتا تھا۔ ایک حصہ قلعے کی حفاظت پر مدمور رہتا، دوسرا حصہ مجاز جنگ کے لیے روانہ ہو جاتا، لیکن اب لشکر کو 3 حصوں میں منقسم کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس حکم پر اگرچہ سب حیرت زدہ تھے، لیکن اس حیرت کا عقدہ کھولنے کی کنجی کسی کے پاس نہ تھی۔ بالآخر لشکر کو کوچ کرنے کی تاریخ کا اعلان ہوا۔ یہ اعلان بھی حیران کن تھا، کیونکہ عام طور پر لشکر کو صبح کے وقت کوچ کرنے کا حکم دیا جاتا تھا، لیکن اس لشکر کو سورج غروب ہونے کے بعد کوچ کرنا تھا۔ سب نے خاموشی کے ساتھ اس اعلان کو سنا۔ سب کے منہ پر خاموشی کا قفل لگا رہا۔ اس قفل کو کھولنے کی کسی نے جسارت نہ کی۔ جس شام لشکر کی روانگی تھی، اس وقت سب امرائے نوریہ سرداروں کو شاہی محل طلب کیا گیا۔ اس طلبی کا جواز یہ تھا انہیں آخری ہدایت سے نوازا جائے۔ خوش قسمتی سے امرائے نوریہ سرداروں کی اس فہرست میں نوجوان امیر زادہ صلاح الدین کا نام بھی شامل تھا۔ صلاح الدین کو اس کے دوست امیر زادہ ظفر نے یہ خوشخبری سنائی تھی۔ امیر زادہ ظفر نے دل شکستگی کے ساتھ یہ خبر سناتے ہوئے کہا، امیر زادہ صلاح الدین مبارک ہو، تمہیں جہاد کی شہادت نصیب ہو رہی ہے۔ صلاح الدین نے امیر زادہ ظفر سے استفسار کیا، امیر زادہ ظفر، تم نے یہ خوشخبری اس قدر افسردگی کے ساتھ کیوں دی؟ کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ تم اس سعادت کے حصول سے محروم رہ گئے ہو؟ امیر زادہ ظفر نے مزید آزردگی کے ساتھ کہا، ہاں امیر زادہ صلاح الدین، بات یہی ہے، شاید شہادت میرا مقدر نہیں۔ امیر زادہ ظفر کی آزردگی سے اس امر کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس دور کے نوجوان جذبہ جہاد سے کس قدر سرشار تھے، شوق شہادت کے جذبے سے کس قدر مالا مال تھے۔ کسی ایک کو جہاد کا موقع مل جاتا اور دوسرا اس سعادت سے محروم رہ جاتا تو کس قدر آزردہ اور ملول ہو جاتا، اسے اپنی بدقسمتی تصور کرنے لگ جاتا۔ صلاح الدین نے اس قدر آزردہ معلول دیکھ کر استفسار کیا، تمہیں یہ اطلاع کس نے دی؟ عین ممکن ہے جہاد پر روانہ ہونے والوں میں تم بھی شامل ہو۔ ظفر نے جواب دیا، یہ اطلاع مجھے میرے والد صاحب سے موصول ہوئی ہے۔ اس کے پاس وہ فہرست موجود تھی جس میں سلطان کے ساتھ روانہ ہونے والے امرائے نوریہ دیگر لوگوں کے نام شامل تھے۔ صلاح الدین نے بڑے تجسس کے ساتھ سوال کیا، کیا اس فہرست میں میرے والد محترم نجم الدین ایوب کا نام شامل ہے؟ ظفر نے غمناک لہجے میں جواب دیا، تمہارا اور میرے دونوں والد صاحب کے نام شامل نہیں تھے۔ صلاح الدین نے اپنے دوست کو تسلی اور دلاسا دے کر واپس بھیج دیا۔ وہ ظفر کو جہاز سے محروم رہ جانے کے صدمے سے خود بھی دوچار تھا۔ جب وہ گھر داخل ہوا تو اس کے والد نجم الدین ایوب نے استفسار کیا، صلاح الدین، کیا تم جانتے ہو سلطان محاذ جنگ پر روانہ ہو رہے ہیں؟ صلاح الدین نے پرمسرت لہجے میں کہا، جی بابا جان، میرے علم میں یہ بھی ہے مجھے جہاد کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اور آپ اس سعادت سے محروم رہ رہے ہیں۔ نجم الدین نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کیا تمہیں علم ہے تم بھی جہاد پر نہیں جا رہے ہو؟ صلاح الدین چونک اٹھا۔ اس نے حیرانی کے عالم میں کہا، عین ممکن ہے آپ درست فرما رہے ہوں، لیکن مجھے امیر زادہ ظفر نے مطلع کیا ہے
میں سلطان کے ہمراہ جا رہا ہوں، میرا نام امرائے نوریہ کی فہرست میں موجود ہے۔ جو سلطان کے ہمراہ جا رہے ہیں۔ نجم الدین ایوب ہنوز مسکرا رہے تھے۔ امیر زادہ ظفر کی اطلاع درست ہے۔ نجم الدین الجھن کا شکار ہوا۔ صلاح الدین کچھ کہنا چاہ رہا تھا، عین اس لمحے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس سیریز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔